آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے اللہ کی نعمت یاد دلائی دی کہ ان کی تعداد کم تھی، اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دی۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ آپ کی ہدایات کی پیروی نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تم کو آسودہ حال دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر لے گا۔ اس میں انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے غلط کاموں کو جاری نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی برکت ختم کر دے گا اور تمہیں مفلس کر دے گا اور تمہاری دولت چھین لے گا۔ اس کے علاوہ آخرت کا عذاب بھی آنے والا ہے، اور جس کو دنیا میں سزا ملی اور آخرت میں بھی عذاب بھگتنا پڑا، وہی اصل خسارے سے دوچار ہوگا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین نہ ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ لیکن قوم نے اکڑ پن کا مظاہرہ کیا اور یوں گویا ہوئی، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ یہ بات ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے کہی کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، کیا یہی آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم پر پابندیاں عائد کرتے پھریں، کہ ہم صرف آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں اور ان سب کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں؟ کیا ہم اپنے معاملات صرف اس انداز سے انجام دیا کریں جو آپ کو پسند ہیں؟ کیا ہم لین دین کے وہ سب طریقے چھوڑ دیں جو آپ کو پسند نہیں، خواہ ہمیں ان میں کوئی خرابی نظر نہ آتی ہو؟ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں، اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے بہترین روزی دی ہے، تو کیا میں اس کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگ جاؤں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کی فضل سے ہے، اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعوت حق کے لیے نرم الفاظ استعمال کرنے کا اسلوب ہے، لیکن اس میں حق بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے منکرو، ذرا غور کرو، میرے پاس واضح دلائل موجود ہیں کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور مجھے اچھی چیز یعنی نبوت و رسالت عطا کی ہے، لیکن تم اسے پہچاننے کی توفیق سے محروم رہ گئے ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور میں تمہیں جو بھی نیکی کا کام بتاتا ہوں سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں، اور تمہیں جس غلط کام سے روکتا ہوں سب سے پہلے خود اس سے اجتناب کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو تربیت کا پہلو اختیار کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع نہ ہو جائے، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ یعنی میری مخالفت اور میرے لائے ہوئے پیغام سے نفرت تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ اپنی گمراہی اور جہالت پر قائم رہو، جس کے نتیجے میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، جس طرح تم جیسے پہلے کافروں پر آیا تھا، یعنی جس طرح قوم نوح اور عاد،
قوم سمود کے کافر اور حق کے مخالف اللہ کے عذابوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ پھر فرمایا اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور نہیں، یعنی وہ کوئی بہت پرانے دور کا واقعہ نہیں، بلکہ ان کے کفر و عناد کی وجہ سے آنے والا عذاب تمہیں معلوم ہے۔ ایک مطلب ان کا یہ ہے کہ ان کا علاقہ اور مسکن تم سے کچھ دور نہیں۔ ایک اور مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ عادات اور بد عمالیوں کے لحاظ سے تم سے کچھ دور اور زیادہ مختلف نہیں تھے۔ وہ بھی تمہاری طرح مسافروں کو لوٹتے تھے اور پریشان کرتے تھے اور طرح طرح کے مکر و فریب کرتے تھے اور طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے لوگوں کا مال سرعام بھی چھین لیتے تھے اور خفیہ طور پر بھی لے لیتے تھے۔ آخر میں تربیت کے بعد ترغیب کا پہلو اختیار کرتے ہوئے فرمایا اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ اور رحمت کرنے والے، محبت کرنے والے رب کے آگے توبہ کرو، کیونکہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ ماں بھی اپنے بچے پر اس قدر شفقت نہیں کر سکتی۔ وہ قابل محبت ہے کیونکہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گناہوں کے بعد توبہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی ہر طرح سے خیر خواہی کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ خیر و برکت یاد دلائی اور برائیوں سے روکا، مگر قوم نے ماننے کی بجائے آپ کو سنگسار کرنے اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح غالب بھی نہیں ہو۔ یہ ان کے شدید کفر و عناد کا اظہار ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ ہمیں پسند نہیں، نہ ہم انہیں سننا یا سمجھنا چاہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟ یعنی تم اپنے خاندان اور قبیلے سے ڈرتے ہو اور اس کی وجہ سے میرا کچھ نہ کچھ لحاظ کرتے ہو، لیکن کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ تم میرا لحاظ اس وجہ سے کیوں کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ گویا تمہاری نظروں میں میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت والا ہے، اور تم نے اللہ کے احترام اور خوف کو پس پش ڈال دیا ہے، جبکہ میرا پروردگار تو سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اسے معلوم ہے جو تم کر رہے ہو، وہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی حرکت سے باخبر ہے۔ پھر آپ نے ان کو کہا کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب اس میں سخت وعید ہے کہ اگر وہ باز نہیں آتے تو اپنے طریقے پر قائم رہیں، جلد ہی اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام اچھا ہوتا ہے اور کس پر تباہی نازل ہوتی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں دائمی عذاب کس پر ٹوٹتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں نے جو خبریں تمہیں دی ہیں اور تنبیہ کی ہے اس میں جھوٹا میں ہوں یا تم۔ قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو زبردست دھمکیاں دی اور مومنوں کو اپنے پرانے مذہب میں واپس آنے کی تلقین کی۔ جب مومن ڈٹ گئے تو قوم کی زیادتیاں اور بھی بڑھ گئیں۔ کافروں نے مطالبہ کیا کہ مومنوں کو دوبارہ اپنے آباء و اجداد کا مذہب اختیار کر لینا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مومنوں کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، یعنی مومن اپنی خوشی سے تو کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے، اگر بالفرض محال ایسا ہو بھی گیا تو وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے مجبوراً ہوگا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایمان کی حقانیت دل میں جا گزین ہو جائے تو پھر انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس کو ناپسند کرے یا اسے ترک۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تو تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر افترا جھوٹ باندھا اور ہمیں لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، یعنی وہ اللہ ہی ہماری مدد کے لیے کافی ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہر معاملے میں وہی ہمارا ملجا و ماوا ہے۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا کی کہ وہ قوم کے خلاف آپ کی مدد کرے اور انہیں وہ سزا دے جس کی وہ مستحق ہیں۔ لہذا فرمایا ہے کہ اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کیا کرتا۔ تو قرآن کے مطابق ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی زمین لرزنے لگی، شدید زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے روحیں پرواز کر گئیں، ان کی بے جان لاچے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، ان میں جان رہی نہ حرکت۔ اللہ پاک نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دی اور کئی طرح کے عذاب ان پر نازل کیے کیونکہ وہ بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زلزلہ مسلط کیا جس سے وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے اور ایسی چیخ کا عذاب بھیجا کہ تمام آوازیں خاموش ہو گئیں اور ایسے بادل کا سایہ کیا جس سے ہر طرف آگ کے انگارے برسنے لگے۔ سورہ شعراء میں مذکور ہے کہ ان پر سیبان والے دن کا جو عذاب آیا وہ ان کے مطالبے کا جواب تھا جو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا تھا، جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے تو تم جادو زدہ ہو اور کچھ نہیں، بس ہمارے جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ۔ اس کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، پس سیبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پر سخت گرمی مسلط ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے 7 دن ہوا روک لی، گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائے سے اور نہ تہخانوں میں داخل ہو جانے سے، چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔ اچانک ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب کے سب نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ہے تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، سو میں کافروں پر عذاب ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ یعنی ان لوگوں کے تباہ ہو جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی بستی سے یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ میں نے پوری
خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ کے احکام مکمل طور پر تمہیں پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور جس طرح مجھ سے ہو سکا میں نے ہر طریقے سے تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنے کی کوشش کی، لیکن تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد تم پر آنے والے عذاب کا مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ یہ تم ہی تھے جو ہدایت قبول کرتے تھے، نہ رسوائی اور عذاب کے دن کا خوف محسوس کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج اور غم کیوں کروں، یعنی میں ان لوگوں کا غم کیوں کروں جو حق قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آ گیا جسے روکا جا سکتا ہے، نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ کہیں سے پناہ مل سکتی ہے۔ حضرت موت میں ایک قبر ہے جو زیارت گاہ عام و خاص ہے۔ وہاں کے باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی ہلاکت کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت موت کی مشہور شہر شیون کی مغربی جانب میں ایک مقام ہے جس کو شباب کہتے ہیں، وہی پر ان کی قبر مبارک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، اور جو بھی شخص یہاں آتا ہے صرف زیارت ہی کے لیے